ہم بھی اپنا ذہن بنائیں کہ اگر پچھلے سال ماہ مبارکہ غفلت میں گزر گیا تھا، اب جو ماہ مبارکہ ہمیں عطا کیا جائے گا رمضان، اسے میں غفلت میں نہیں گزاروں گا۔ کیا پتہ کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ کتنے ایسے دوست، احباب، رشتہ دار، عزیز و اقربا وہ ہوں گے کہ جو پچھلے سال افطار میں، سحری میں ہمارے ساتھ تھے، رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال وہ اس ماہ مبارکہ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ کیا پتہ آئندہ آنے والا رمضان کسے نصیب ہو، کسے نصیب نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کر دے۔ حضور نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے ہلاکت ہے؟ فرمایا وہ شخص کہ جس نے ماہ مبارکہ کا مہینہ پایا، یعنی کہ رمضان کا مہینہ پایا، اس کے باوجود وہ رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رب تبارک و تعالیٰ رات دن کئی لاکھ لوگوں کی جو ہے وہ بخشش و مغفرت فرما دیتا، کئی لاکھ کی افطار کے وقت مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جمعہ کے دن ہر گھڑی کئی ہزار لوگوں کی رب تبارک و تعالیٰ، ہر ایک لمحے میں 70,000 لوگوں کی رب تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کتنے لاکھوں لوگوں کی رب تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر افطار کا وقت آتا ہے تو افطار کے وقت رب تبارک و تعالیٰ پھر 70,000 لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ جب تک مکمل ابتدائی وقت سے لے کے 29 یا 30ویں روزے تک غروب آفتاب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، بخششوں کا سلسلہ۔ پھر تاک راتوں میں رب تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، کئی لاکھ لوگوں کی اس رات میں مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات، جس کو تمام راتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، 1000 راتوں سے افضل قرار دیا گیا، وہ بابرکت رات رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ بابرکت مہینہ کہ جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیارا کلام قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اس بابرکت مہینے میں رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض فرما دیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے، رب نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، رمضان میرا مہینہ ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آنے والا ہو، ہم کیا کرتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، گھر صاف کر دیا جاتا ہے، ہاں دری بچھائی جاتی ہے، اچھا قالین بچھایا جاتا ہے، آنے والے شخص کے لیے اچھا پکوان پکایا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے یہ میرا مہمان ہے، یہ جب یہاں سے جائے تو مجھ سے راضی ہو کر جائے، مجھ سے خوش ہو کر جائے کہ اس نے کتنا اچھا اہتمام کیا، میرے لیے کھانا کتنا پیارا بنایا تھا، اس نے میرے لیے بیٹھنے کا اچھا اہتمام کیا تھا، اور کتنی محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس نے میرا استقبال کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ جب ماہ مبارکہ آتا، صحابہ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح ماہ مبارکہ کا استقبال فرمایا کرتے تھے، اس کا اہتمام کیا کرتے، کیونکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی ابھی سے عزم بنائیں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں گے۔ اگر عربی پڑھنی نہیں آتی، اردو آتی ہے تو اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اس کا تفسیر پڑھ لیجئے قرآن مجید کی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا ارشاد فرماتا۔ معمول بنا لیں کہ 3 آیت مبارکہ ہر نماز کے اندر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ۔ معمول بنائیں کہ ضرور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کروں گا، اور کیا پتہ رب تبارک و تعالیٰ ایسی توفیق نصیب فرمائے کہ ماہ مبارکہ کے بعد بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اس ماہ مبارکہ میں نیت کیجئے کہ اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤں گا، اپنے اخلاق کو درست کروں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو سیکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ مبارکہ کا اچھے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارکہ کے مکمل روزے جن جن پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، بغیر عذر کے مکمل روزے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ساتھ عذر ہے ان کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے، یا وہ شخص جو اتنا بڑا ہو چکا ہے
کہ روزے کے سبب اگر وہ روزہ رکھے گا ذوب زیادہ طاری ہو جائے گا، یا روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی ایسی بیماری ہے کہ لازمی اسے دوائی لینی ہے، تو اس شخص کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن پھر اس کا بھی کفارہ یعنی کہ اس کا فدیہ جو ہے وہ اسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ العزیز یہ تمام مسائل بھی ہم سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ تمام مسائل سیکھنے کی بھی ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔